ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ کس طرح کے مقروضوں کو نہ دیں. یہ عجیب و غریب سوال ہے کیونکہ عام طور سے جو انسان قرض دار ہو، قرض میں لدا ہو، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہاں سائل ہی پوچھ رہا ہے کہ صاحب کچھ ایسے مقروض ہیں جن کو زکوٰۃ نہ دی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ سوال ایک خاص پس منظر میں پوچھا گیا ہے. وہ پس منظر کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کا نظام ہے کیا. اصل میں جب اسلامی حکومت ہوتی تھی تو یہ سارا کا سارا زکوٰۃ کا پیسہ وہاں جمع ہوتا تھا بیت المال میں، اور حکومت اپنے اعتبار سے خرچ کرتی تھی. لیکن اب جب اسلامی نظام نہیں رہا، بیت المال کا نظام یہاں نہیں، تو ہر انسان آزاد ہے کہ اپنی زکوٰۃ جیسے چاہے خرچ کرے. یہیں پر غلطی ہو رہی ہے. اب جب ہم زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں تو ہم یہ احتیاط نہیں کرتے کہ کہاں پر ہمیں کتنی خرچ کرنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا بھر کی عیاری مکاری بدماشیوں میں ملوث رہتے ہیں. وہ اپنی فضول خرچیوں میں، اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ کو اونچا کرنے میں، اپنا معیار کو بلند کرنے میں، اچھے اچھے موبائل خریدنے میں، اچھی اچھی گاڑیاں خریدنے میں وہ ملوث رہتے ہیں. اور پھر بعد میں جب کنگال ہو جاتے ہیں یا لوگوں کا دباؤ پڑتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیک مانگتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں کہ صاحب میں تو مقروض ہو گیا. اور قرض دار کو تو آپ چاہے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیجیے، چاہے فتویٰ لے لیجیے، صاحب مقروض کو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قرض دار کو تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لہذا میرے اوپر لاکھوں روپے کا مطالبہ ہے اور مجھے آپ اپنی زکوٰۃ دیں تاکہ میں قرض ادا کروں. ایسے مقروضین کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. دیکھیے، زکوٰۃ ادا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور زکوٰۃ دینا نہ دینا ایک الگ مسئلہ ہے. آپ اگر زکوٰۃ دے دیں تو زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی، لیکن ایسے مقروضین کو، ایسے قرض داروں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے جنہوں نے اپنی گت، اپنا حلیہ اس انداز میں انہوں نے اس سطح تک پہنچ گئے ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاکھ روپے کا موبائل استعمال کرتے ہیں اور ہر مہینے 15 دن میں موبائل بدل دیتے ہیں، گاڑیاں پہ گاڑیاں بدلتے ہیں، اور پھر لوگوں کا کاروبار کچھ نہیں کرتے، محنت مشقت کچھ نہیں کرتے. ایک کی ٹوپی دوسرے سر، دوسرے کی ٹوپی تیسرے سر، اس طرح کرتے 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 دو لاکھ نہیں، 10 20 لاکھ روپے وہ لوگوں کو اپنے اوپر کر لیتے ہیں. اور پھر جب بالکل کنگال ہو جاتے ہیں یا لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے تو اب یا تو کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں گا، یا یہ کہ میری مدد کرو. تو اب جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، مقروض ہے، قرض اس کی مدد کرو. بلکہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے ان کو پیسے دیا کہ کاروبار کرو، اور نفع نقصان کا سودا نہیں، بس ہم کو 1 لاکھ روپے لے کے مہینے میں 5,000 روپے دے دیا کرو بس. اب وہ رقمیں بھی ڈوب گئیں. تو یہ جن لوگوں نے رقمیں دی ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں اگر شرعی نقطہ نظر سے ہم نے اپنا مال لگایا ہے تب تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم نے مال لگانے کی ابتدائی غلط کر دی. تو یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس بندے کو زکوٰۃ ملے تاکہ میرا اپنا مال حاصل ہو جائے. یاد رکھیے کہ یہ امت میں زکوٰۃ کے ساتھ ناانصافی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. زکوٰۃ کا مصرف بیوہ ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں یتیم، تعلیم جن کی نہیں ہو پا رہی، جن کا علاج نہیں ہو پا رہا، وہ ہے زکوٰۃ کا مصرف. اتنے دن خلافت کا نظام قائم رہا. کبھی آپ نے سنا کہ بیت المال کا نظام ایسے قرض خواہوں کے لیے ہو کہ صاحب حکومت وقت نے یا بادشاہ وقت نے یا خلیفہ وقت نے اس بیت المال کی رقم 1 کروڑ 2 کروڑ یا 1 لاکھ 2 لاکھ نکالی اور ایسے قرض دار کے زکوٰۃ کو ادا کر دیا، ایسے قرض دار کے قرض کو ادا کر دیا ہو؟ ایسا نہیں ملتا کہ صاحب ٹھیک ہے بیت المال سے لیا اور یہ مقروض ہو گیا تھا، جاؤ جا کر کے ادا کر دو. ایسا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سورس ہمارے ہیں اور یہ جو زکوٰۃ ہے، اس میں پوری امت میں یہ جو اس طرح کے پھیلے ہوئے ہیں، خود ہمارے اپنے علاقے میں ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ سب مصارف ہیں. اگر ایک ہی بندے کو اگر اتنی رقم دے دیں گے تو دوسرے مصارف کا کیا ہوگا؟ اسی لیے شریعت میں کسی ایک بندے کو اتنی رقم دینا ناجائز قرار دیا گیا ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے. یعنی مان لیجیے کہ اگر 50,000 روپے میں کوئی صاحب نصاب ہوتا ہے تو آپ ایٹ اے ٹائم اس کو 50,000 روپے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود مالدار ہو جائے گا. اتنی رقم دینا منع ہے. شریعت کا منشا یہی ہے کہ اتنی رقم دو کہ سب کا تھوڑا تھوڑا بھلا ہو جائے، نہیں کہ ایک ہی کو نواز دیا. اب ایسے لوگ جو آئے دن موبائل بدلتے ہیں، آئے دن گاڑیاں بدلتے ہیں، اور ان کے رہائش کا آپ انداز دیکھ لیں تو شاہوں جیسا انداز ہے، قرض میں ڈوبے رہتے ہیں، کاروبار کچھ نہیں کرتے، ادھر کی ٹوپی ادھر، اور اب کنگال ہو گیا اور اپنے رشتہ داروں، مالدار رشتہ داروں کے پاس جا کر کے سوال کرتے ہیں کہ صاحب میرے تو جان کے لالے ہیں، مجھے تو ایسا ہے، مجھے زکوٰۃ کی رقم دے دیے تاکہ میں ادا کروں. اور لوگ 20 لاکھ 30 لاکھ اتنی لمبی رقمیں زکوٰۃ ہے. چلو بھائی، ایسا بندہ سدھرنے کا نہیں، سمجھ لیجیے. ایسے لوگوں کا اصل طریقہ تھا کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے. اس کے گھر والوں کی آپ فکر کر لیں، اس کے بیوی بچوں کی آپ فکر کر لیں، ان کو نان و نفقہ پہنچوا دیں،
زکوٰۃ کی مسئلہ کے، لیکن ایسے لوگوں کو سزا ملنا چاہیے۔ اگر سزا نہیں ملے گی تو امت میں لوگوں کا مزاج خراب ہوگا۔ اور یہ نوٹ کر لیں کہ ایسے لوگوں کی آپ اگر مدد کریں گے تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بھکاری بن کے آپ کے سامنے آئیں گے، نوٹ کر لیجیے آپ۔ اگر ایسے بندوں کی آپ نے زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی نصرت اور مدد اس طرح پر کر دی کہ سارے زکوٰۃ ادا کروا دیا، کل کے بعد پھر وہ یہی کریں گے، مہنگے فون خریدیں گے، مہنگی بائکیں، مہنگی گاڑیاں خریدیں گے، اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد پھر کنگال ہو کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پہلے آپ انہیں کہیں اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ نیچا کرو، گاڑی کے بجائے سائیکل سے چلو، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ فون 1 لاکھ کے بجائے کہ 2000 روپے والا فون رکھو، تب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے امت کے ان ذرائع کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ امت میں غریبوں کے لیے جو زکوٰۃ کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر فرض کیا ہے، تاکہ ہمارا غریب طبقہ وہ نیچے سے اوپر آئے، بیوائیں، یتیم، بے سہارا لوگوں کی مدد ہو۔ اس سے ہٹ کر کے اگر ہم نے کسی ایک ہی شخصیت پر، ایک ہی پرسن پر 20 لاکھ 30 لاکھ روپے خرچ کر دیا، یاد رکھ لیجیے کہ زکوٰۃ ادا ہونا دور کی بات ہے۔ وہ بہت آسان سی بات ہے کہ اگر آپ مقروض کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے یہاں قبول ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ مصلحت کا تقاضا کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی لیے بہت اچھی طرح آپ اسے نوٹ کر لیں کہ ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن ہمارے اپنے اعتبار سے زکوٰۃ دینا قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا مزاج خراب نہ کیا جائے، آپ واچ کریے، ویٹ کریے، دیکھیے ان کا وہ کہاں تک جاتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی، پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے کسی ایسے مقروض کی زکوٰۃ کہ جو اس طرح عیاشیوں میں، مکاریوں میں، اور اس طرح اس نے گورکھ دھندے میں اور اس طرح فضول خرچیوں میں اپنے پیسے کو اس نے برباد کیا ہو، ایسے لوگوں کو خدا را زکوٰۃ مت دیں۔ زکوٰۃ کا حق ان لوگوں کا ہے جو آپ کے اگل بغل معاشرے کے اندر جو بیچارہ غریب دبا کچلا ہے۔ آپ 20 لاکھ 30 لاکھ ایک فرد کو زکوٰۃ دے گے، آپ سوچیں کہ 20-30 لاکھ میں تو 20-30 گھرانے آپ آباد کر سکتے ہیں، ان 20-30 گھرانوں کے بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ تو مانا کیا وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی ہے، لیکن اتنا زیادہ اس کے لیے دہانہ مت کھولیے کہ دوسروں کا حق مارا جائے۔ تو یہ چند تلخ باتیں تھیں جن میں شاید تلخی آ گئی ہو، لیکن چونکہ کچھ ایسے واقعات سننے میں ایسے آئے ہیں کہ لوگ اپنی بہت بڑی بڑی زکوٰۃیں ایک ایک فرد کو دے رہے ہیں، اسی لیے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں۔ اگر سخت آپ کو محسوس ہو تو معذرت خواہ ہیں، باقی جو بات کہی گئی ہے وہ صحیح ہے اور درست ہے۔